باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقائے نعمت مالک جنت شب اسریٰ کے دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی 15ویں پارے کی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد اگرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ اسے عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جانتے ہیں یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو آقائے نعمت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزاؤں میں سے ایک معجزہ معراج شریف بھی ہے، لہٰذا پوری دنیا سنیت 27ویں رجب المرجب کی رات کو بیدار ہو کر پوری رات عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں، اور بعض جگہوں میں محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخر واقعہ معراج جو ہوا، یہ اس میں حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معراج شریف کے کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی امت کے اعمال پیش کیے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتی کے گناہ اور جرم بے شمار دیکھے، جس سے آپ غمزدہ ہوئے۔ ہم گنہگار شہکار بدکاروں کی جب جرم اور گناہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھے تو آپ غمزدہ ہوئے، تو اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوئے تو محبوب کا رب جو ہے یہ کب چاہتا تھا کہ میرا محبوب جو ہے غمزدہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کیا، اور معراج میں آسمان میں بلایا، اور بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور خزائن مغفرت دکھایا، اور کہا کہ اے محبوب یہ بتا کہ تیری امت کے گناہ زیادہ ہے یا تیرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، ایک حکمت یہ بھی تھی معراج کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو دکھائیں کہ آپ کی امت جو ہے اس کی گناہ زیادہ ہے یا تیرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آسمان بری پر
فرشتوں میں جو ہے بحث و تکرار ہوا چند مسائل پر جو تو بحث و تکرار ہوا۔ جب بحث و تکرار ہوا تو 4 لاکھ سال تک اس پر مناظرہ اور تکرار رہا، لیکن 4 لاکھ سال تک بحث و مناظرہ ہونے کے بعد بھی کوئی شافی جواب نہ دے سکے، یعنی کوئی تشفی بخش جواب نہ بن سکا۔ اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب عشرہ کے دولہا کی ولادت ہوئی، ظہور ہوا۔ تو فرشتوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا جب صحرا سنا تو فرشتوں نے کہا کہ اب ہمارے مسائل کا حل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ اور سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار تو اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک بار ہمارے پاس بھیج دے تاکہ ہمارے ان مسائل کا حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات فرشتوں کے ان مسائل کو بھی حل کیا۔ ایک حکمت یہ بھی ہے اس میں، تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بزرگی زمین اور آسمان دونوں جگہ پہ ظاہر ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلایا اور کہا، اے محبوب، آپ نے تو اپنے غلاموں یعنی اپنے محبوب کے جان مال کو دیکھ لیے، اب معراج میں آ تاکہ جنت کو بھی دیکھ لے۔ ایک حکمت تو یہ بھی تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بے شمار حکمتیں ہیں، مقصد ہیں معراج کے، لیکن آئیے میں آپ کو مختصر میں بتاتا چلوں کہ ہجرت سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو، اور داروغہ جہنم کو حکم دو کہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جائے، اور حوران بہشت کو حکم دو کہ عمدہ اور نفیس لباس زیب تن کر لیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہو کہ وہ سور نہ پھونکیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کریں، اور سارے فرشتے شب عشرہ کی دولہا کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، قبروں سے آج کی رات عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سارے شب عشرہ کی دولہا کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں براق لانے کے لیے گئے۔ براق اس سواری کا نام ہے جس پر سوار ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کیے تھے۔ جب حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جب براق لانے کے لیے جنت میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 40,000 براق جنت میں موجود ہے، اور ایک براق کے پیشانی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور ایک براق ہے جو کنارے سر نیچے کر کے کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین اپنی نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ یہ براق رو کیوں رہا ہے، اس براق سے اس سے رونے کا سبب پوچھا جائے۔ اس براق کے قریب جاتے ہیں اور اسے رونے کا سبب پوچھتے ہیں۔ براق جواب دیتا ہے کہ 40,000 سال ہو گیا، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں سنا تھا کہ شب عشرہ کے دولہا معراج کا سفر کریں گے، اور میں 40,000 سال سے جب سے سنا ہوں تب سے رو رہا ہوں کہ کاش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ہمیں چن لیا جائے، ہمیں منتخب کر لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل امین اسی براق کو چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونا کتنا پسند ہے کہ 40,000 براق تھے، ایک براق کے پیشانی پر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی رونے والے براق کو پسند کیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرے تو آپ بھی روئیں، آپ بھی خوف خدا سے روئیں۔ یقیناً یاد رکھیں مسلمانوں، جو آنسو خوف خدا سے نکلتا ہے
یا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتا ہے، وہ نکلنے والا آنسو آپ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ بھی خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کر کے روئیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں روئیں، یقیناً آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالے۔ تو حضرت جبریل امی 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر حضرت ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر استراحت پر آرام فرما ہے، آرام فرما ہے۔ حضرت جبریل امی اپنی نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عجل یا جبرائیل، کہ جبرائیل جلدی میرے محبوب کو لے کر آؤ، اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اگر میں بیدار کروں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ادب سیکھیے، ادب کا مقام کیا ہے۔ اگر میں بیدار کروں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اگر تاخیر کروں، لیٹ کروں تو کہیں خدا کے حکم کی عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت جبریل امی اپنی نوری ذہن میں سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جبریل قبل یا قدمئی ہے، اے جبریل تمہارے ہونٹ جو ہے کافور کے ہیں اور میرے محبوب کے تلوے نور کے ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تم اپنی کافوری ہونٹ سے میرے محبوب کے تلوے کو مس کرو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ، ٹھنڈک پہنچے گی، بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل امی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، ٹھنڈک پہنچتی ہے، بیدار ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون؟ جبریل یہ نہیں کہتا کہ میں جبریل ہوں، انا کا لفظ نہیں لاتے کہ میں، صرف جبریل عرض کرتے ہیں جبریل ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا، کس مقصد کے تحت آئے؟ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے اور حکم ہوا ہے کہ میرے محبوب کو جلدی لے کر کے آؤ، جلدی لے کر کے آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرافیل اور میکائیل بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، 70,000 فرشتوں کی بارات بھی ہے اور سواری کے لیے براق بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق جو ہے یہ ہے کیا چیز؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس سواری پر سوار ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، اس سواری کا نام براق ہے، اور وہ کھچڑ سے تھوڑا بڑا اور گدھے سے چھوٹا، سفید کلر کا تھا، وہ سفید رنگ تھا، اور اس کی نظر جہاں پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہاں سے ناگپور میں اگر اس کی نظر پڑتی اس براق کی، تو براق کا قدم وہاں جا کر کے گرتا، دوسری نگاہ اگر ممبئی تو دوسرا قدم ممبئی میں جا کر کے، تو گویا کہ وہ اتنا تیز رفتار سواری تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے حضرت جبریل امی نے ہمیں چومنے کا طریقہ بھی بتایا کہ حضرت جبریل امی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوم رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب کو سمجھو، مقام کو سمجھو کہ حضرت جبریل امی کا جہاں سر ہے وہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ۔ عزیزان ملت اسلام المختصر، حضرت جبریل امی بیدار کرتے ہیں، نبی آخر الزماں بیدار ہو جاتے ہیں، آب زمزم سے آپ کو غسل دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی شب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا، وہ معراج کی شب میں جو غسل دیا گیا وہ پانی کیا ہوا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو معراج کی شب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس غسل کے پانی کو آسمان کے ستاروں نے اپنے دامن کے کٹورے میں سمیٹ لیا۔ اسی پانی کا صدقہ ہے کہ آج جو ہے آسمان کا ستارہ چمک اور دمک رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، پھر حلے بہشتی زیب تن کیا گیا، بہشتی لباس پہنایا گیا، سواری کے لیے براق کو پیش کیا گیا،
جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہونے کا ارادہ کیا، براق وزن میں آ گیا اور سوکھی کیا، کیونکہ آج اس کا نصیبہ جاگا تھا۔ 40,000 سال رویا، 40,000 سال رونے کے بعد اس کا نصیبہ جاگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سواری بننے کا موقع نصیب آیا، تو اسی لیے وہ نافرمانی کی وجہ سے اچھلنے نہیں لگا، بلکہ وہ مارے خوشی کے اچھلنے لگا، وزن میں آ گیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ براق ہوش میں آ، تجھے معلوم ہے کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا، براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سوار ہونا چاہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے سوار ہونے کا ارادہ کیا، آپ کو اپنی گنہگار امت یاد آ جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین بڑے حیران و پریشان ہیں، نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ کیا کروں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں خدمت میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جبریل تیری خدمت میں کچھ کمی نہیں ہے، کچھ کمی نہیں رہی ہے، سواری کے لیے براق موجود ہے، استقبال کے لیے 70,000 فرشتے موجود ہیں، بلکہ مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے، مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ حضرت جبریل امین اپنی نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی میرے محبوب کے لے کر آؤ، اور اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگار شہگار بدکار امتی کو کہاں کہاں نہیں یاد کیے۔ اس سے بڑا آپ سوچیں اگر آپ کو کوئی لیڈر اور کوئی نیتا بلائے، اور آپ کو اگر وہ آپ کے پیر صاحب یا آپ کی والدہ بلائے، تو آپ ان کو بھول جائیں گے، ان کے حکم کی عدولی کریں گے، آپ اس لیڈر سے پہلے ملنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن دیکھیے یہاں تو خالق کائنات محبوب کائنات کو بلا رہا ہے، ان کی ملاقات کے لیے اشتیاق ہے، مشتاق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گنہگار سیاہکار امتی کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے جبریل ہماری یہ گنہگار سیاہکار امت پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یہ گناہوں کی گٹھری لے کر کیسے پار ہوں گے؟ اللہ اکبر، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جبریل آپ میرے محبوب سے فرما دیں کہ آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت پل صراط پر اس طرح سے گزریں گے کہ آپ کی امت کو خبر ہی نہ ہوگی، پل سے اتار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آپ کی امت پل صراط سے اس طرح گزریں گے کہ آپ کی امت کو خبر ہی نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایسی آج پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امت کے بارے میں اس طرح کی خوشخبری سنتے ہیں تو پھر براق پر سوار ہوتے ہیں، براق پر سوار ہوتے ہوئے المختصر مسجد اقصی بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ اس بیچ میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، گفتگو ہے، لیکن میں مختصر میں بتا دوں آپ کو کہ بیت المقدس پہنچتے ہیں، جبریل امی براق کو جو ہے بیت المقدس کے پتھر کے سوراخ سے باندھ دیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جملہ انبیاء کرام آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر آپ کی وجاہت پہ سلام پیش کرتے ہیں، پھر تک اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ جبریل امی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مصلی امامت پر رونق افروز ہو کر نماز پڑھائیں۔ گویا کہ جملہ انبیاء کرام پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء معراج کے دولہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ گویا کہ پتہ چلا کہ صرف تاکہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ آتی کہ جو پہلے آئے وہ سب سے افضل ہوں گے، جو اس کے بعد میں آئے پھر وہ افضل ہوں گے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آئے تو ان کا مقام سب سے نیچا ہوگا، لیکن معراج کی شب میں مسجد اقصی میں امامت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو میرے محبوب کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر مسجد اقصی سے آگے آسمانی سفر ہوتا ہے جو ہے تو سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ قرب خاص میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، بہت لمبی چوڑی گفتگو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں صرف آج آپ کو یہ بتا دوں کہ شب معراج کی رات میں کرنا کیا ہے، شب معراج کی راتوں کی عبادت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب معراج اگر پوری رات جو ہے جاگ کر عبادت کرے تو اس کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اگر آپ ایک رات عبادت کرتے ہیں تو 100 سال آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 12 رکعت نماز پڑھے اور اس طریقے سے 12 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہو ملا لیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، جب 12 رکعت نماز آپ کی ہو جائے تو 12 رکعت نماز پوری ہونے کے بعد 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ پھر استغفار پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کے معاملے میں اور صبح ہو کر کے پھر روزہ رکھیں تو آپ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن وہ دعا نیک ہو، جائز ہو، وہ دعا جو ہے نیک اور جائز ہو، کوئی ناجائز دعا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پروردگار ہمارا پڑوسی بہت امیر ہو گیا ہے، بہت مال و دولت والا ہو گیا، اس کو تو تباہ و برباد کر دے، یا پروردگار ہمارا بھائی ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمارے بھائی کو تباہ کر دے، نیست و نابود کر دے، ایسی دعا نہیں۔ جو آپ اپنے لیے اچھی دعا کریں، اچھا کہ پروردگار ہمارا دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمیں قدم قدم پہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا، چغل خوری غیبت جھوٹ سے بچا، یعنی جو نیک جائز رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعا اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نیک جائز دعا قبول ہوگی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ ایک روزہ اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں رجب المرجب کے مہینے میں تو گویا کہ آپ نے پورے سال روزہ رکھا۔ یہ ہے رجب کے مہینے کے ایک روزے کی فضیلت۔ اور اگر کسی نے 7 روزہ رکھا تو گویا کہ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اگر 8 روزہ کسی نے رکھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ رجب جو ہے یہ جنت کے نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب عطا فرمائے، سیراب کرے گا۔ تو اسی لیے آپ حضرات شب معراج کی رات جو ہے تو جاگ کر عبادت کریں۔ اس دن دوست یار سب کسی کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ ٹارگٹ بنا لیں کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 2 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے تو نوافل کی کرنی ہے، عمر قضا ہے آپ کے ذمہ، عمر قضا پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ پوری رات جو ہے تو عبادت میں گزاریں، یقیناً آپ کے دنیا و آخرت دونوں جگہ سنورتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ویسے تو ہم روزانہ ہمارا 24 گھنٹہ گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی رات انعام کی ہمیں ملے تو اس کو موقع غنیمت سمجھ کر ہمیں چاہیے کہ اس رات کی عبادت کریں۔ شب معراج کل ہے، شب معراج کی رات جو ہے کل ہے۔ کل دن گزرنے کے بعد مغرب کے وقت سے پوری رات جو ہے شب معراج کی رات ہے، یعنی آپ حضرات کل پوری رات جو ہے عبادت میں گزاریں۔ کام کو دن میں جو ہے آدھے دن کام کرے، کام کو سمیٹ دے، آدھے دن سو کر کے گزار دے تاکہ رات جاگنے میں آسانی ہو۔ تو لہذا شب معراج کی رات کل ہے، کل کی رات آپ عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لغزش ہوگی تو مجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چمن شاہ ولی درگاہ مسجد میں کل عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہے، 8:30 بجے عشاء کی جماعت نماز ہوگی، پھر اس کے بعد مختصر پروگرام ہوگا، تقریر وغیرہ ہوں گی، واقعہ معراج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے پھر صلاۃ و سلام ہوں گی، پھر رات اپنی اپنی عبادت کریں گے۔ لہذا آپ حضرات 8:30 بجے کل عشاء کی جماعت میں شریک ہو کر ثواب دار حاصل کریں۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ سنت ادا کر لیجئے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔